حضرت داؤد علیہ السلام کی بستی کے 70,000 لوگ دریا کنارے الا نامی بستی میں رہتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا یہ لوگ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے لگے۔ یوں اللہ نے انہیں خبردار کیا، ہفتے میں ایک دن، ہفتے والے دن شکار نہ کیا کرو، اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا ہو سکے شکار کیا کرو، اور ہفتے میں ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوق پر امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان پر آزمائش ڈال دی اور ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعے تک دریا میں مچھلیوں کا شکار کرتے، لیکن ان دنوں میں ان کے ہاتھ کچھ زیادہ مچھلیاں نہ آتی تھی، اور ہفتے والے دن ان کو دریا میں بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگی۔ ان میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا تو وہ شخص کہنے لگا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ بس میری بتائی ہوئی ترغیب پر عمل کرو، تم لوگ شکار سے کبھی محروم نہیں ہوگے۔ وہ شخص ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کے لیے دریا کی طرف چل دیے۔ اس نے کانٹا دریا میں ڈال دیا اور شیطان نے اسے کہا، آج جو مچھلی تمہارے کانٹے میں پھنسے گی تم کل اتوار والے دن نکال لینا۔ اس طرح ہفتے والے دن کی حرمت بھی ماپال نہیں ہوگی اور تمہیں شکار بھی مل جائے گا۔ وہ شخص ہفتے والے دن کانٹے میں پھنسی مچھلی کو اتوار والے دن نکالتا اور خوب مزے سے کھاتا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو وہ سب کو یہ ترکیب بتانے لگا، اور اس طرح کچھ لوگ ہفتے والے دن جال دریا میں ڈال دیتے اور اتوار والے دن نکالتے۔ اس بستی میں اللہ کے کچھ نیک بندے بھی موجود تھے۔ اے لوگوں، ہفتے والے دن اللہ نے شکار کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ جو تم ہفتے والے دن شکار کے لیے جال لگاتے ہو، اگر اس میں کوئی مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کا ہی ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ بستی والے ان لوگوں کا مذاق اڑاتے اور کہتے، جو ہمارا دل چاہے گا ہم وہی کریں گے۔ اب اس بستی میں 3 گروہ بن چکے تھے۔ ایک وہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کی اصلاح کرتے تھے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے تھے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرے وہ لوگ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ یوں اللہ کے نیک بندوں نے بستی کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی اور اعلان کیا، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ایک طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار لوگ ہیں ایک طرف رہیں گے۔ وہ نیک لوگ بار بار کہہ رہے تھے، اے نافرمان لوگوں، اللہ سے ڈرو اور قوم لوط اور قوم سمود کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو۔ قوم لوط پر کس وجہ سے عذاب آیا آپ ہمارے چینل پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اسی کے ساتھ ہم آپ کو اینڈ سکرین میں بھی لگا دیں گے۔ اور اللہ کی نافرمانی مت کرا کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ سب نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی ہنس رہے تھے اور کہنے لگے، یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اور اس طرح بستی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ دیوار کے ایک طرف اللہ کے نیک اور پرہیزگار لوگ تھے اور دوسری طرف نافرمان اور گمراہ لوگ تھے۔ وہ نافرمان لوگ ساری رات ہنستے اور مذاق اڑاتے رہتے تھے، اور دوسری طرف اللہ کے نیک بندے ساری رات اللہ تعالیٰ سے معافیا مانگتے رہے۔ صبح ہوئی، وہ نیک لوگ اٹھے اور انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی، اور جیسے ہی ان لوگوں نے دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھا تو وہ سب کے سب نافرمان لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے۔ وہ بندروں والی حرکتیں سر انجام دے رہے تھے۔ وہ نیک لوگ دیوار پر چڑھ کر ان کو دیکھنے لگے، اور ان میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے ان کو پہچانا اور چیخ چیخ کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن گئے تھے ان سے کچھ بھی کھایا پیا نہیں جا رہا تھا، اور 3 دن بعد وہ اس عذاب کی وجہ سے فنا ہو گئے۔ بے شک اللہ ان کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والے نیک لوگ ہمیشہ فائدے میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم پر اپنا خاص کرم کرے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل دیکھو سچو سمجھو کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تھینکس فار واچ۔